کتنے ناز نخروں سے باپ کے گھر میں شہزادی بن کے رہ رہی تھی زارا۔ جب جوان ہوئی تو باپ نے اس کی حقیقی خالہ کے بیٹے کو رشتہ دے دیا۔ جس طرح میرے گھر میں لاڈلی شہزادی بن کے رہے گی، اسی طرح اپنے گھر میں بھی بیٹی خوشحال رہے گی۔ لیکن باپ اور بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہ اپنے نہیں بلکہ بہت بڑے دشمن نکلیں گے۔ باپ 2 دن سے بیٹی کے نمبر پر ٹسکا کے نواحی گاؤں میں کال لگا رہا تھا، مگر نمبر بند تھا۔ وہ گھبرا کر بیٹی کے سسرال چلا گیا اور پوچھا کہ میری بیٹی زارا کہاں ہے؟ فون بند کیوں ہے اس کا؟ جبکہ زارا کا 2 سال کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ ساس اور نندوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے رات کو کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے تیری بیٹی، موبائل بھی ساتھ لے گئی۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، خاموشی سے تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کو یقین نہ آیا۔ 4 سال پہلے اس نے بہت چاہت بڑے ناز نخروں سے اس کا رشتہ اپنی بیٹی کے حقیقی خالہ سغرا کے بیٹے قدیر سے کیا تھا، اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ہاں، سکی خالہ اس سے اکثر نالاں اور لڑائی جھگڑوں میں رہتی تھی، مگر وہ باپ بھی بیٹی کو نباہ اور صبر کرنے کی تلقین کرتا رہا۔ باپ نے تلاش گمشدگی کے لیے پولیس کی مدد لی۔ پولیس نے سسرالیوں کے بیان لیے، زارا کی ساس اور نندوں کو شامل تفتیش کیا، اور ہر ایک کے بیان میں تضاد تھا، مختلف تھا، جس پر پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ زارا باغی نہیں بلکہ 11 نومبر کی رات انہوں نے اس کو بے دردی سے مار کر پھینک دیا تھا۔ اس کے شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کسی سے رابطے میں تھی اور گھر سے نکل گئی ہے۔ جبکہ زارا 7 ماہ کی حاملہ تھی، اس کے ساتھ ننھی جان بھی ماری گئی۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہی ساس بہو کی لڑائی، چپکلس اور نند بھائیوں کا بیر۔ زارا کی 5 نندیں تھیں اور قدیر ان کا اکلوتا بھائی، اور انہوں نے خود زارا کا رشتہ مانگا اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے گھر لائی۔ جھگڑا پیسے کا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سارا خرچ بہو کے ہاتھ میں رکھتا ہے، جبکہ اس سب کا ماں بہنوں کو دیا جانا چاہیے۔ وہ خود زارا کو دے انہیں پہلے سسرال چھوڑ گیا، اور اس بار ساس اور نندوں نے سوچا کہ ہمیں زارا کو واپس ہی نہ جانے دیا جائے اور قدیر کی ساری کمائی ہمیں ملے۔ پلان کے تحت لاہور سے کسی کو بلایا اور زارا کے منہ پر تکیہ رکھ کر سانس بند کی گئی اور موت کے حوالے کر دیا۔ اور اب مسئلہ لاش کا تھا کہ وہ کہاں کریں اور شناخت کیسے چھپائیں۔ تو سر کو دھڑ سے الگ کر کے چولہے پر جلایا گیا تاکہ نین نقش سمجھ مسخ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ پھر جسم کے کاٹ کر الگ الگ بوریوں میں ڈالا گیا، اور ایک بوری کو نہر میں اور ایک دوسری کو جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ پولیس نے ان کی نشاندہی کی، مختلف جگہوں سے جسم کی باقیات کو برآمد کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ اپنوں سے کریں، اپنے ماریں گے تو چھاؤں میں ڈالیں گے۔ یہاں تو چھاؤں بھی نہیں ڈالا گیا، پھر بھی اپنا تو مارتے تو ہیں۔ اب اپنے مارے یا غیر مارے، جب مار ہی دیا، چھاؤں میں ڈالیں یا گرمیوں میں ڈالیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اب اس سٹوری کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اگر میاں بیوی میں پیار محبت سلوک ہے تو سکے لڑکے کے والدین کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ لڑکا لڑکی کو کیوں توجہ دے رہا ہے، کیوں اس کو ہر چیز اس کے ناز نخرے کر رہا ہے۔ ہماری
کیوں نہیں کر رہا، اور شادی سے پہلے ماں کی بہت فرما بردار ہوتی ہے اولاد، پھر شادی کے بعد پوچھتی نہیں ہے، اور یہ بھی بیٹے کا ہی قصور ہوتا ہے۔ جو بیلنس کرنا، صحیح طریقے سے بیلنس کرنا، یہ بیٹے پر ہوتا ہے۔ وہ بیوی کو بیوی کا حق دے، اولاد کو اولاد کا حق دے، اور ماں باپ کو ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق ادا کرے، اور کسی میں فرق نہ کرے۔ تو جب ایک طرف جو تلاؤ ہوتا ہے، ترازو جھکتا ہے، تو دوسرے کو پلڑے میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا لالچ اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ظلم و زیادتی دکھائی گئی ہے، لالچ دکھایا گیا ہے کہ 5 نندوں کو یہ لگتا تھا کہ بھائی ہمارا، بیٹا ہمارا، تو یہ کہاں کی آ کے سارے کچھ پہ جائیداد پہ ہر چیز پہ قابض ہو جائے، جب کہ وہ بھی بیٹی بیاہ کے لے کے آتے ہیں، اس کو بھی اس کے گھر پہ حق ہوتا ہے، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، اس کی بھی زندگی ہوتی ہے، ضروریات زندگی ہوتی ہیں، صلح مشورے ہی سے گزارا کرنا چاہیے۔ اچھے گھر کی بیٹیاں بہویں ایسا نہیں کرتی، اور ساس تو بالکل بھی نہیں کرتی۔ ساس ماں ہوتی ہے، اور وہ لڑکی کی تو ماں ہوتی ہے، اور لڑکی کی وہ ماں بن کے دکھاوے، تب جا کے یہ معاملہ بہتر بنتا ہے۔ اگر اپنے بچوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ماں باپ درگزر کر جاتے ہیں، اور بچے کو نہیں ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں، کچھ تانا کرتے، تو لعنت ملامت نہیں کرتے۔ تو اس طرح دوسروں کے بچوں سے بھی درگزر کرنا چاہیے، وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اچھے طریقے سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے کہی گئی بات زیادہ اثر رکھتی ہے، اور عزت دی جائے انسانیت کو۔ انسان برا نہیں ہوتا، انسان میں جو برائی ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، جب وہ برائی کو نکال دیا جائے تو انسان بہترین ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی جو حالات پیدا ہو رہی ہیں دن بدن، ان سے ہم کو بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، اور اس طرح کی جو بھی حرکات کرتے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ جو قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، ظلم زیادتی جو ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب وہ کون سا ساری کا سارا خزانہ جو اپنی جیب میں ڈال رہی ہے ساس سغرا بی بی اور نندیں، وہ ساری عمر وہ چکی پیسیں گی جیل میں، اور ان کے بچے، ان کی فیملی سارے کھجل خراب ہوں گے، لعنت ہوگی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری جہان کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچا لینا پورے جہان کے انسانوں کی جان کو بچا لینے کے برابر ہے۔ تو اس طرح کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو ناحق جان سے مار دیا جائے، ظلم زیادتی کی جائے۔ اگر نہیں برداشت ہوتا تھا علیحدہ ہو جائیں، جا اپنے بیٹے سے تقاضا کریں کہ ہمیں اتنا ہمارا خرچہ ہے، تم خود دیا کرو، ہم نے بہو سے نہیں لینا۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بہو کو جان ہی سے مار دیا جائے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا یہ میسج جو ہے یہ آپ کو مل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب میں اتفاق سلوک عطا فرمائے، احساس ہمدردی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب میں ایک دوسرے انسانیت کے لیے، انسانیت کی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا فرمائے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھی کرو بیاں۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل دیسی بی بی UK کو سبسکرائب کر کے میرے فیملی ممبر بن سکتے ہیں YouTube کے، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو سون with the next interesting informative vlog۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہم ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں انشاء اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول فرما لے، اور ہماری سختیاں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور سب بے سکونوں کو سکون عطا فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہمارے روزی رزق میں اللہ اپنے فضل اور کرم سے برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، صدقہ جاریہ بنائے،
اور دنیا آخرت کا سرمایہ جو ہماری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو امام المتقین بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب